رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زمین و آسمان پر ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زائر حسین زیارت کر کے واپس آتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والو، بس مختصر یہ سمجھ لو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پروردگار عالم اسے دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین سے بغض و دشمنی رکھتا ہے۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ امام حسین علیہ السلام کی شان مقدس اور بلندی نسب تو یہ ہے کہ آپ ابو الائمہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور صدیقہ اکبر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نواسے ہیں، اور امام مجاہد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قوت بازو ہیں۔ آپ کو ابو الائمۃ الثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نسل مطہر سے 9 امام علیہ السلام کی ولادت مطہر ہونی تھی۔ آپ بھی اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی طرح اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح معصوم، افضل زمانہ اور عالم علم لدنی ہیں۔ ابھی آپ کی ولادت مطہر میں کچھ روز باقی تھے کہ جناب ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ اس خواب سے جناب ام الفضل بہت گھبرا گئیں اور آپ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضور آج میں نے ایک بہت ہی حیران کن خواب دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ جناب ام الفضل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ خواب سنتے ہی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن مقدس سے ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری آغوش میں بھی آئے گا۔ جناب ام الفضل کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی اور آپ میری آغوش میں بھی آئے۔ جیسے ہی 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی، اہل بیت رسول کے گھر میں ایک خوشی کا سما چھا گیا، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان ادا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس نواسے کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسین رکھتا ہوں۔ حسن و حسین ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر اپنے حجاب میں رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک امام حسین علیہ السلام زبان رسول کا ذائقہ لیتے رہے کہ بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लुआब रसूल ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली गिज़ा है। होता ये था कि जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास होता था तो सरवर कायनात तशरीफ़ लाते और ज़ुबान मुबारक दहने अक़दस में देते थे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुकम्मल सैराब हो जाते। मालूम होना चाहिए कि इसी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गोश्त पुष्ट बना और लुआब दहन रिसालत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवरिश पाकर कारे रिसालत अंजाम देने के सलाहियत के मालिक बने। यही वजह है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबा अब्दुल्लाह है और आपके अलकाब बेशुमार हैं, जिसमें सैयद, सिब्त असगर, शहीद अकबर और सैयदुश्शुहदा ज़्यादा मशहूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुतहर के कुछ ही देर बाद परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाकर मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दो और साथ ही साथ हुसैन की शहादत की खबर, हुसैन की मज़लूमियत की खबर मेरे महबूब को सुनाओ और ताज़ियत अदा करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के हुक्म से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुतहर की मुबारकबाद पेश की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनाई और ताज़ियत पेश की गई कि ए महबूब परवरदिगार, आपका नवासा हुसैन आपके दीन को बचाएगा और शहीद कर दिया जाएगा। एक वो दिन होगा जिस दिन आपके इस चहीते फर्जंद हुसैन के गले पर खंजर चलाया जाएगा और आपका ये नूर नज़र बे यारो मददगार मैदान करबला में यको तन्हा बे इंतहा जुल्म सितम के साथ प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई और आप बे इंतहा गमगीन हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली ज़ात अक़दस है जिन्होंने गमे हुसैन में आंसू बहाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर बोसा लेने लगे। जब जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा को देखा कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हैं और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर बोसा ले रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने बाबा जान को जब आपने इस हालत में देखा तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, क्या सबब है कि इस खुशी के वक्त में आपकी आंखें आंसुओं से तर हैं और आप बेइंतहा गमगीन हो गए हैं। और ऐ मेरे बाबा जान, लोग तो अपने बच्चों का चेहरा चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और सर पर बोसा देते हैं और आप हुसैन का गला चूम रहे हैं। ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मज़ीद आंसू आ गए और आपने अपनी बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ये मेरा हुसैन मेरे दीन को बचाएगा और अन करीब मेरी ही उम्मत मेरे इस बच्चे हुसैन को निहायती जुल्म सितम के साथ शहीद कर देगी। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्या उस वक्त आप नहीं होंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ना मैं रहूँगा, ना आप और ना अली और ना हसन होगा, बस मेरा हुसैन अकेला होगा और मेरा हुसैन शहीद होकर मेरे दीन को बचाएगा। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, तो मेरे हुसैन पर कौन रोएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी राहत जान, अल्लाह की जानिब से एक गिरोह है जो ता क़यामत मेरे हुसैन की शहादत पर आंसू बहाएगा। उस गिरोह का वादा है कि ना वो हुसैन को भूलेंगे और ना हुसैन की शहादत को भूलेंगे। अल्लाह ताला
تعالیٰ نے ان کی سانسوں میں میرے حسین کا ذکر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پر آنسو بہائیں گے، اس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پر آنسو بہائیں گے، اور اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر آنسو بہائیں گے، یہاں تک کہ وہ پوری قوم حسین کی شہادت پر آنسو بہائے گی۔ اس پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے میرے بابا جان، میں بھی وعدہ کرتی ہوں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین پر آنسو بہانے والے، میرے حسین کی مظلومیت پر رونے والے جنت نہ چلے جائیں۔ امیر المومنین امام المتقین وسیع مصطفیٰ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دی ہے جو میری اہل بیت پر ظلم کرے یا ان سے جنگ کرے یا ان کو لوٹے یا ان کو برا کہے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل امین بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک فرشتے پر پڑی کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے اس کی اس حالت کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اے جبرائیل میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمانوں پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ فطرس نے کہا مرضی خدا کو سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، اور بہت سی روایت کے مطابق فطرس کو گھمنڈ تکبر کی سزا ملی۔ فطرس کہنے لگا اسی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہوں، بالوں پر جل گئے ہیں اور ایسے ہی تنہا پڑا رہتا ہوں۔ فطرس نے کہا اے جبرائیل خدا را میری کچھ مدد کریے۔ ابھی جناب جبرائیل امین کچھ جواب نہ دینے پائے تھے کہ فطرس نے پھر سے سوال کیا اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک فرزند کی ولادت مطہر ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور آپ کے نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو۔ میں خدا کی طرف سے اس کے محبوب کے گھر جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے۔ یہ سنتے ہی فطرس نے کہا اے جبرائیل امین خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات ملے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فطرس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ سارے فرشتوں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت مطہر کی مبارکباد پیش کی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فطرس کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کی۔ فطرس نے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری خطا کے سبب میرے بالوں پر جل گئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے شفا عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فطرس میرے نواسے حسین کے جھولے سے خود کو مس کر لو اور یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار عالم مجھے حسین کے صدقے معاف کر دے اور شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ تمہیں حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا دے کر فریاد کی کہ اے پروردگار عالم مجھے امام حسین علیہ السلام کے صدقے معاف کر دے اور شفا عطا فرما، فطرس اسی لمحے شفا پا گیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح ہو گئے جیسا پہلے تھے۔ فطرس شفا پاتے ہی امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتا ہوا آسمان کی طرف
پرواز کر گیا اور پھر سے 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اور جب فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے حالات سے آگہی ہوئی تو فطرس نے بارگاہ خداوند عالم میں یہ فریاد کی کہ اے پروردگار عالم، مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جا کر امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے جنگ کروں۔ بارگاہ خداوند عالم سے یہ ارشاد ہوا، اے فطرس، تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ تم 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر چلے جاؤ اور میری حسین کی قبر پر صبح و شام گریا کرو، حسین کی شہادت پر آنسو بہاؤ اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دو۔ اور فطرس زمین کربلا جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روتا رہے گا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہے گا۔ اے پاک پروردگار، مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، الہی آمین۔ بالخصوص اے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی کے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ چلتی ہے کاغذ کی ناؤ، چلتی ہے پتوار